إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حضرات علماء کرام، اساتذہ جامعہ، طلبہ جامعہ اور اللہ رب العالمین کے بعد ہمیں اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے جامعہ کے رئیس فضیلت الدکتور عبداللہ محمد السلفی حفظہ اللہ کا، جن کی خاص عنایتوں سے اس طرح کی محفلیں اور اس طرح کے علمی مواقع ہمیں اور آپ کو میسر آتے رہتے، اور اسی طرح ہم تمام لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے ندوۃ الطلبہ و طالبات کے جملہ ذمہ داران کا، کارکنان کا، خاص طور سے برادر محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر پرویز عالم تیمی مدنی حفظہ اللہ کا، جو بڑی محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں اور آپ طلبہ کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ ناواقف ہوتے ہیں یا جو چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، چونکہ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت ساری ہیں، ابھی آپ کو مشارکین کے مقالے اور ان کے موضوعات اور مضامین بھی سننے ہیں، اور یقیناً آج کا یہ پروگرام نہایت اہم پروگرام، یہ خالص علمی پروگرام ہے۔ جب پروگرام کا اختتام ہوگا اور یہ پروگرام اپنی انتہا کو پہنچے گا تو آپ یقیناً اندازہ لگائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آج ہم نے وہ باتیں سنی اور ہمارے علم میں وہ اضافہ ہوا ہے، اور جو اضافہ پہلے نہیں تھا، جن باتوں کو ہم نہیں جانتے تھے، جو معلومات ہمارے پاس نہیں تھی۔ عزیز طلبہ، آج کا جو عنوان ہے آج کی ندوہ علمیہ کا، ندوہ علمیہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ ندوہ علمیہ ہے کیا اور کیسے وہ انجام پاتا ہے۔ آج کا یہ ندوہ علمیہ جس اہم عنوان کے تحت رکھا گیا ہے وہ عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں اہل حدیثوں کی حصہ داری۔ ہندوستان کی آزادی میں اہل حدیثوں کی حصہ داری۔ اگر آپ تحریک آزادی ہند کی تاریخ اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو بھی تحریک اٹھی 1600 عیسوی سے لے کر 1947 تک، 1600 عیسوی سے لے کر 1947 تک کوئی ایسی تحریک نہیں، کوئی ایسا مارکہ نہیں ہوا یا نہیں اٹھا جس مارکے میں مسلمان نہیں رہے ہوں۔ بلکہ آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جب جنگ آزادی سے متعلق پہلی تحریک پیدا ہوئی اور پہلی جو تحریک یا جنگ آزادی جو شروع ہوئی اس کے شروع کرنے والے مسلمان تھے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلی جو جنگ لڑی جاتی ہے انگریزوں کے خلاف وہ 1757 کے اندر لڑی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا علی ودی خان کھڑے ہوتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف علم جنگ اور جہاد بلند کرتے ہیں، اور جب نواب سراج الدولہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو خود سراج الدولہ میدان میں آتے ہیں، اور اس کے بعد 1783 عیسوی کے اندر 1783 عیسوی کے اندر یہ فاتح میسور ٹیپو سلطان میدان جنگ میں آتے ہیں اور کئی مارکوں میں، کئی محاذوں پر
انگریزوں کو شکست فاش دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ 1799 کے اندر 1799 کے اندر کچھ مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے، کچھ مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہو کہ جب انگریزوں کو پتا چلا، انگریز فوجی کا ایک کمانڈر تھا کرنل ہارس، جب اس کو پتا چلا کہ ٹیپو سلطان مارے گئے تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا جو ہمارے لیے نہایت ناقابل برداشت ہے، تکلیف دہ وہ جملہ ہے۔ اس نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور یہ جرأت اس وقت پیدا ہوئی جب ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے مار ڈالا۔ عزیز طلبہ، تحریک آزادی ہند کی داستان بڑی طویل ہے، اس کے لیے آپ کو تاریخ کے اوراق ڈالنے ہوں گے۔ شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ کے لخت جگر شاہ ولی اللہ کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح مولانا عبدالعزیز دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ سید اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ سید اسماعیل شہید کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ بہار کی جو تاریخ ہے، حدیثوں کی جو تاریخ ہے، صادقان صادق پور کی جو تاریخ ہے، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبدالرحیم صادق پوری اور مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ جمیعاً، ان تمام کی تاریخوں کو جب آپ پڑھیں گے اور ان کی جو تاریخ لکھی گئی ان اوراق کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل حدیثوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کتنی قربانی کی، کتنی قربانیاں دی ہیں اور کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، کون کون سی اذیتیں اہل حدیثوں نے برداشت نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ جو ندوہ علمیہ ہے، اس کی انعقاد کے متعدد مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد تھے جس کی وجہ سے ذمہ داران جامعہ نے آج کے اس ندوے کو اس عنوان پر رکھا ہے۔ سب سے پہلا جو مقصد تھا ذمہ داروں کے سامنے اس موضوع کو ندوہ علمیہ کا موضوع بنانا جو غرض تھا اور جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے طلبہ اور طالبات کو آزادی کی تاریخ، بالخصوص مسلمانوں اور اس میں بھی جماعت اہل حدیث کے جیالوں اور جنگ آزادی میں اس جماعت کی بھرپور شراکت اور حصہ سے متعارف کرایا جائے، آپ طلبہ کو متعارف کرایا جائے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں اور خاص طور سے اہل حدیثوں کا کیا حصہ رہا ہے۔ دوسرا جو مقصد تھا کہ طلبہ اور طالبات کو ہندوستان کی تاریخ سے جوڑنا اور انہیں تاریخ ہند کے مطالعے پر ابھارنا، یہ دوسرا مقصد تھا جس کی وجہ سے اس عنوان پر آج کا یہ ندوہ علمیہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ تیسرا جو مقصد تھا، چونکہ دور حاضر میں آزادی کی تحریک میں مسلمانوں بالخصوص اہل حدیثوں کی تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے، اس لیے بھی اس موضوع کی ضرورت پڑی تاکہ نسل نو کو وطن عزیز کے تئیں ان کی روشن تاریخ کو یاد کرایا جا سکے۔ پانچواں جو مقصد تھا، چوتھا مقصد کہ جنگ آزادی ہند میں بڑی تعداد میں علماء اور طلبہ شریک تھے، جنگ آزادی ہند میں بڑی تعداد میں علماء اور طلبہ شریک تھے اور انہی کے لہو سے آزادی کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ اس لیے بھی علماء اور طلبہ کو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے اور یہ عزم زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر مستقبل میں بھی وطن کو ان کی جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہرگز سے گریز نہیں کریں گے۔ پانچواں اور آخری مقصد آج کے ندوہ علمیہ کو اس موضوع پہ رکھنے کا کہ محترم بانی جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کے خانوادے کا تعلق بھی اس تحریک سے رہا ہے جس تحریک کے جانبازوں نے مسلسل 150 سال تک انگریزوں سے نبرد آزما رہا ہے۔ اس لحاظ سے جامعہ امام تیمیہ کی کڑی ان محبین وطن سے ملتی ہے جنہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا اور ملک کو آزاد کرایا۔ اس حقیقت سے بھی ہمارے طلبہ و طالبات کو روشناس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آج کا ندوہ علمیہ اس موضوع پہ رکھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے، اور باتیں بہت ساری ہیں، میں ان مشارکین کے ان باتوں کو چھوڑ رہا ہوں جو آج کی اس ندوے میں شریک ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے ان کی زبانی آپ اہل حدیثوں کی جو حصہ داری رہی ہے جنگ آزادی میں آپ
سنیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقتباس کو نقل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور جلی ہے عروج میں کیا ہے کہ ان کے خاندان کا تعلق تحریک شہیدین سے تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ تحریک شہیدین وہ پہلی ہندوستان کی تحریک ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں جذبے آزادی ہند کو بیدار کیا. میرے بھائیوں، علامہ محترم اپنی سوانح کاروان حیات کے صفحہ نمبر 15 پر، اور اس موقع سے میں آپ طلبا کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جس ادارے میں ہیں، جس جامعہ میں ہیں، ضرور بانی جامعہ کی تاریخ پڑھنی چاہیے، سوانح پڑھنی چاہیے. اور بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھوں سے خود نوشت لکھی ہے، کاروان حیات اس کا نام ہے، اس کا صفحہ نمبر 15 بھی میرے سامنے ہے. سنیے کہ شیخ علامہ محترم کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ذیلی عنوان قائم کرتے ہیں، والدین اور دادا دادی رحمہ اللہ. اپنے والدین اور دادا دادی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے والد ماجد کی پیدائش حضرات سیدین شہیدین رحمہ اللہ، اور برائیکٹ میں انہوں نے لکھا ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے قائم کردہ تحریک جہاد اسلامی کے مرکز واقع خراسان میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد علامہ محترم نے تحریک شہیدین سے متعلق چند باتیں پیش کی ہیں جو ایک عظیم تحریک تھی ہندوستان کی، اور جس نے جنگ آزادی کا فکر پہلے ہم مسلمانوں کے دلوں میں جگایا ہے کہ پیش کیا. لکھتے ہیں اس عظیم تحریک جہاد پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جہاد اسلام میں رک گیا اور مجاہدین اسلام معطل ہو کر رہ گئے. تب تحریک کے امیر نے اعلان کر دیا کہ جو مجاہدین شادی شدہ ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جائے اور چاہے تو اپنی بیگمات کو لے کر یہاں آئے. چنانچہ میرے دادا انگریزوں سے چھپتے چھپاتے ہندوستان میں اپنے گھر پہنچے. پتہ یہ چلا کہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم کہاں تھے؟ خراسان میں تھے. جہاں تحریک شہیدین کی بڑی جماعت تھی، اور اس کے بعد چھپتے چھپاتے وہاں سے ہندوستان پہنچے، اپنے گھر پہنچے. اس زمانے میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں اگر کوئی مجاہد انگریزوں کے ہتھے چڑھ جاتا تو لوہے کو آگ میں سرخ کر کے اس کی پیشانی کو داغ دیتے تھے. یہ انگریزوں کا ظلم تھا، یہ زیادتی تھی انگریزوں کی. کہتے ہیں تاکہ وہ جہاں بھی جائے جانا چاہے کہ یہ شخص انگریزوں کا باغی اور دشمن ہے. اس لیے مجاہدین شدید ضرورت کے وقت سفر کرتے ہوئے دن میں کسی بستی میں چھپ جاتے اور رات میں سفر کرتے. میرے دادا کئی دیگر مجاہدین کے ساتھ راہ کی ہزار صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے گھر پہنچے، اور میری دادی کو لے کر جہاں سے آئے تھے وہاں دوبارہ واپس چلے گئے. جہاد کی شدید رغبت نے ان کو اپنے خاندان والوں کے پاس نہ رہنے دیا. چنانچہ میرے دادا کی پیدائش سرزمین خراسان میں ہوئی، اور دادا نے امیر المجاہدین کے بیٹے بارک اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. کیا پتہ چلا کہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے اپنے بیٹے جو بانی جامعہ کے والد ہیں، بانی جامعہ کے والد کا نام کیا ہے؟ بارک اللہ ہے. کہتے ہیں کہ دادا نے امیر المجاہدین کے بیٹے بارک اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. اس عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے دادا غازی محمد یاسین تحریک جہاد کی محبت اور جذبہ جانداری سے کتنے شرسان تھے. خراسان میں دادا مرحوم نے 18 سال گزارے، اور جب تحریک بالکل مات پڑ گئی تو اپنی بیوی اور بچے کو لے کر واپس اپنے آبائی وطن چلے آئے اور غازی محمد یاسین کے نام سے پکارے جانے لگے. غالباً ان کی وفات 1956 میں ہوئی. اس وقت میری عمر 9 سال رہی ہوگی. توحید باری تعالیٰ، اتباع قرآن و سنت کے موضوعات پر میرے دادا بہت اچھی تقریر کرتے تھے. ان کا وجود اتباع قرآن و سنت اور اخلاق حسنہ کی پوری عکاسی کرتا تھا. گھوڑے چیتے 6.5 فٹ کے باہیبت شخص تھے. بڑھاپے میں بھی لاٹھی کے سائے چلتے تھے، اور جدھر سے گزرتے تھے چلتے پھرتے قرآن نظر آتے تھے. آخر میں انہوں نے لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کی شیخ کی طرف اشارہ کیا. لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر اب ان پر پورے طور پر صادق آتا تھا، یعنی ان کے دادا کے اوپر الحمدللہ اذا لم یاتنی اجلی حتی تسیت من الاسلام سربالا. یعنی اللہ کا شکر ہے کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ میں نے اسلام کا مکمل جامع زیب تن نہیں کر لیا. میرے بھائیوں عزیز طلبہ، میں نے اس اقتباس کو مکمل اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کا ندوہ علمیہ کیوں اس موضوع کے اوپر رکھا گیا ہے. اس موضوع
ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانیں گے کون جانے گا؟ اگر ہم اپنی تاریخ کو بیان نہیں کریں گے کون بیان کرے گا؟ اگر ہم اپنے ان شہیدوں کو یاد نہیں کریں گے، ان مجاہدین آزادی کو یاد نہیں کریں گے جنہوں نے اپنا خون پسینہ اس ملک کی آزادی کے لیے بہایا ہے، تو کون ہمارے بزرگوں کو اور ان مجاہدین آزادی کو یاد کرے گا؟ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ندوہ علمیہ منعقد کیا جائے اور اس کا یہ عنوان دیا جائے تاکہ آپ بھی تاریخ پڑھیں، تاریخ سمجھیں، آپ اپنے اسلام کو جانیں اور آپ کے اسلام نے اس ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی آپ کیا جان سکے. اللہ تعالیٰ اس ندوہ علمیہ کو بابرکت بنائے اور اس کو طلبہ کے سیکھنے اور معلومات میں اضافے کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا